رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا اور شوق سے آپ نے اسے پیا، ان چیزوں کا ذکر سماعت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈے اور میٹھا پانی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی منگوایا جاتا تھا، جس کو آپ شوق سے تناول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، جب بھی پانی پیا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پینے والی چیزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک دودھ بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے: خوشبو، دودھ اور تیل۔ بے شمار احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دودھ پیش کیا گیا تو آپ بخوشی اسے قبول فرماتے اور آپ اسے نوش فرماتے۔ سماعت فرمائے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لسی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دھویا گیا، پھر اس میں اس کنویں کا پانی جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا اس کا پانی ملایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور پھر جو لسی بچ گئی وہ بطور تبرک آپ نے تقسیم فرمانے کا حکم دیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوس پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی پھلوں کا پانی بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ انگور یا کھجور میں پانی ڈال کر رکھ دیا جاتا، جب اس پھل کا رس پانی میں شامل ہو جاتا تو آپ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی اشیاء چیزیں شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پلایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم ایک مشکیزہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبیذ بناتے تھے۔ اوپر کی طرف سے مشکیزہ کو منہ بند کر دیا جاتا تھا اور نیچے اس کا دہانہ اور نیچے اس کا سوراخ تھا۔ ہم صبح اس میں نبیذ ڈالتے تو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو پی لیتے، اگر رات کو ڈالا جاتا تو صبح نوش فرما لیتے تھے۔ صحیح مسلم شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو نوش فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے پاس ستو لائے گئے، انہوں نے ان کو پانی میں گھول کر نوش فرمایا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ستو پینا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب ترین اشیاء میں سے شہد بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ رسول دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صبح شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے، پھر جب اس پر کچھ وقت گزر جاتا اور بھوک محسوس ہوتی تو جو کچھ کھانے کی چیزوں میں سے موجود ہوتا آپ اسے تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد تناول فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس شہد کا ایک برتن تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کو پسند فرماتے تھے اور اس میں سے کچھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شہد کا استعمال سنت ہے اور اس میں صحت کے لیے بہت سا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔